الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواہ ابو داود۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد بے شمار بے حد و حساب انگن درود و سلام نازل و آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شیخ محترم کی زبانی آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری چیزیں سنی۔ ابھی چونکہ شیخ کی طبیعت خراب تھی، میرے پاس اچانک فون آیا کہ آپ بھی آئیں اور کچھ دیر تک لوگوں کو واعظ و نصیحت کر دیں۔ میں نے اپنی خوش نصیبی سمجھی کہ مجھے ایک موقع دیا گیا دین کی خدمت کا، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ 20-25 منٹ تک انشاءاللہ، جب تک ہمارے پاس اذان سے 10-15 منٹ پہلے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، تب تک آپ دل جمعی کے ساتھ جیسے ابھی بیٹھے تھے سکون سے سن رہے تھے، میری بھی کچھ باتیں سن لیں، شاید نصیحت کی کچھ باتیں آپ کو مل جائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور سورت جسے سورہ اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مکمل سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ابو داؤد کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید کے تعلق سے کچھ اہم میسج اور پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ توحید بہت بنیادی چیز ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت کب ہو، کن کے لیے ہے، کلمے کا مفہوم کیا ہے، کلمے کا تقاضا کیا ہے، کلمے کی شروط کیا ہیں، یہ وہ بنیادی چیز ہے جسے ہر مسلمان کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطے اور پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے آدمی اگر لا الہ الا اللہ جو کلمے کا پہلا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹکڑا پڑھتا ہے تو حدیث میں اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، پہلے ان فضیلتوں کو آپ سن لیں، اس کے بعد کلمے کا معنی، مفہوم، تقاضے اور شروط آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ وہ کلمہ ہے اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، وهو يعلم، وہ جانتا تھا، یہاں علم یقین کے معنی میں ہے، اسے یقین ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں، دخل الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے بشارت ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن میری شفاعت بھی اس کو ہوگی۔ صحیح بخاری کی مشہور روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ آپ نے کیا کہا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہا یا اپنے جی سے کہا، دل سے کہا، ایسا شخص میری شفاعت کا مستحق ہوگا، میری شفاعت اسے ملے گی۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، کلمہ پڑھنے والا، جنت کی بھی بشارت مل رہی ہے،
نبی کی شفاعت کی بھی بشارت مل رہی ہے۔ یہی نہیں، اگر اس کلمے کو بطور وظیفہ ہم اپناتے ہیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، تو اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ ترمذی کی وہ روایت دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور خالص دل سے کہتا ہے، فتحت لہ ابواب السماء حتی تفضی الی العرش مجتنب الکبائر، تو اس کی یہ بات، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب بار بار پڑھتا ہے تو آسمانوں تک اس کی یہ بات پہنچائی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تک اس کی بات پہنچا دی جاتی ہے، اور جب تک وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، جب تک کہ مجتنب الکبائر، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اس کو یہ فائدہ ملتا رہتا ہے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کے قریب ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں ہم۔ یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، ابو داؤد کی روایت، ترمذی میں بھی یہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اقری امتک منی السلام، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا، اپنی امت کو سلام کہنا، واخبرہم، اور ان کو یہ بتانا کہ یہ جنت بہت ہی زرخیز جگہ ہے، یہاں میٹھا پانی ہے، قیعان ہے، یہ چٹیل میدان ہے یہاں، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اگر اس کے اندر کسی کو پودا لگوانا ہے، کسی کے درخت لگوانا ہے، اس کا پودا لگایا جانا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہے۔ ان کلمات کے ذریعے سے یہاں درخت لگائے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الشکر الحمدللہ۔ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ افضل الذکر کیا ہے؟ سب سے بہترین اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہم افضل الذکر ہے، اور شکریہ کی کلمات میں سے سب سے بہترین کلمات الحمدللہ ہے۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو گویا کہ افضل الذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت دی، ابو داؤد کی وہ روایت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری جملہ، آخری ٹکڑا مرتے مرتے لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں، اسے مزدہ سنایا جا رہا ہے، داخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے سنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی جنتی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ملتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ اگر آخری وقت ہم نے پڑھ لیا تو گویا کہ جنت کی بشارت ہمارے لیے ہے۔ لیکن یہ فضیلت، یہ فائدے ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ نقطے کی بات ہے۔ آج ہم فضائل کی حدیثیں جب سنتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے لگتے ہیں، لیکن ہم ان کے شروط اور قیود اور معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ایک ڈاکٹر کہتا ہے یہ بخار کی بہترین دوائی ہے، آپ لے جائیں اسے کھائیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو جائے گی، لیکن ہاں یاد رکھیں آپ اس کے ساتھ کھٹی چیز نہ کھائیں گے، آپ اس کے ساتھ میٹھی چیز نہیں کھائیں گے، آپ اس کے ساتھ فلا چیز نہیں کھائیں گے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے بڑی اچھی دوائی ہے، دوائی کھا لیا، کھٹی چیز بھی کھا رہے ہیں، میٹھی چیز بھی کھا رہے ہیں، اور دوسری چیزیں ڈاکٹر جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا تھا ہم ان چیزوں کو لے رہے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں آپ کی دوائی تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہماری حالت آج ہو گئی ہے کہ ہم فضائل کو سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن ان کے شروط کیا ہے، ان کے قیود کیا ہے، ان کا وصول کیا ہے، اس وصول کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج کتنے ایسے
مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن کلمے کا معنی کیا ہے, کلمے کا مفہوم کیا ہے, کلمے کا تقاضا کیا ہے, کبھی جاننے کی کوئی کوشش نہ کی, اور ان کی زندگی کلمے سے ہٹ کر کے صرف زبان سے ان کے کلمہ جاری ہے, عمل کی زندگی میں کلمہ نہیں ہے, ان کے قلب و یقین میں کلمہ نہیں موجود ہے. اب بتائیے ایسے کلمے سے ملنے والا کیا ہے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہیں لیکن ان کے عقیدے میں فساد ہے, بگاڑ ہے, بطلان ہے. آج مسلمان ہو کر کے بھی لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں, وحدت الشہود کے قائل ہیں, حلول کا عقیدہ ان کے عقیدے میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے اگر کوئی انسان اللہ کے بارے میں یہ تصور کرے, یہ سوچ رکھے, یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ ہر شخص میں موجود ہے, ہر انسان اللہ ہے, ایشور ہے, یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے. اس طرح کا عقیدہ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں خالق ہے, اللہ کو مانتے ہیں رازق ہے, اللہ کو جانتے ہیں کہ روزی دینے والا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہر انسان میں اللہ ہے, ہر انسان میں رب ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ ہم عقیدہ مانیں گے تو گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اچھی جگہوں پر بھی ہے, اللہ گندی جگہوں پر بھی ہے, اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. کتنا باطل عقیدہ ہے. کیا اپنے رب کے بارے میں, اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کوئی انسان یہ بات مانے گا؟ لیکن نہیں, لوگوں کے علم میں نہیں ہے, جہالت میں ہیں لوگوں کو یہ بتایا گیا نہیں ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ دراصل یہ عقیدہ ہے, اور اس کے بانے سے آپ کے عقیدے میں یہ خرابی پڑتی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں وحدت الوجود کو تو ہم مانیں گے, اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہم توحید والے ہیں, ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, ہمارے پاس کتاب و سنت ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے باطل عقیدے کے لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں, محبت اور اخلاق کے طریقے سے ان کو سمجھائیں, ورنہ کل قیامت کے دن ہم بھی مجرم بنیں گے. وحدت الشہود کا عقیدہ موجود ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی ذات بھی ہے, لیکن جو کچھ ہے وہ اللہ کا سایہ ہے, اللہ کا زیروکس ہے, اللہ کا کاپی ہے. ایسے لوگ تصور کر رہے ہیں, یہ سوچ اور خیال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تو هو الاول والآخر, اللہ تو اول ہے, اللہ تو آخر ہے, لیکن اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اللہ کے جو بھی ہیں زیروکس ہے, کاپی ہے, اللہ رب العالمین کا سایہ ہے یہ سارا کا سارا, تو نعوذ باللہ من ذالک اگر سائے میں خرابی تو اللہ کی ذات میں بھی خرابی ہوگی, کیونکہ یہ وصول ہے کہ جب سایہ جو ہوتا ہے وہ اصل کے تابع ہوتا ہے, اور اللہ کی ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی کی ایک ایک ٹکڑے کو پڑھیے, 10 بہت بڑے بڑے پیغام آیت الکرسی کے اندر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کے اندر 10 مستقل جملے موجود ہیں, ان جملوں میں ایک ایک پیغام اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے. اس لیے تو قرآن کریم کی یہ سب سے عظیم آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ 10 مستقل جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. جو اس عقیدے کو مانتے ہیں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے, ان کا عقیدہ باطل ہے. اسی طرح حلول کا عقیدہ مسلمانوں پایا جاتا ہے. کتنے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حلول کا عقیدہ قرآن کریم میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, قرآن کریم میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتنی عبادت کر لیے, اتنے نماز روزے پڑھ لیے, اتنی زکات ہم نے دے دیے, اتنے نیکیاں کر لیے کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہم اللہ کی رٹ لگا رہے ہیں, یا اللہ کر رہے ہیں, اب ہمارے اندر اللہ ہی چلا آیا ہے, ہمارے اندر رب چلا آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا موبائلوں پر, آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے سے دیکھا ہوگا, فیس بک کے ذریعے سے دیکھا ہوگا, آپ نے میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا, کئی ذرائع جو چل رہے ہیں, ذرائع ابلاغ, ان کے ذریعے سے دیکھا ہوگا. لوگ داڑھی ٹوپی والے ناچتے ہوئے آپ کو ملیں گے, کودتے ہوئے ملیں گے, وہ اللہ کی رٹ لگاتے ہوئے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے ملیں گے. ایسا کیوں ہے؟ ان کے عقیدے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. دراصل ان کے عقیدے میں حلول ہے, یہ حلول کا عقیدہ انہوں نے ڈال رکھا ہے. اس کی وجہ سے یہ عقیدہ ان کا خراب ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ جاننے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے اس کے لیے باطل استدلال بھی کیے ہیں. صحیح حدیثوں سے انہوں نے غلط مفہوم نکالا ہے. وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے, بندہ جب اللہ کے قریب آتا ہے, جب بندہ چل کر کے آتا ہے اللہ دوڑ کر کے آتا ہے. اس حدیث سے لوگوں نے باطل مفہوم نکالا ہے اور کہا ہے دیکھو اس حدیث میں موجود ہے کہ انسان بندہ اللہ بن جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس حدیث کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے جب بندہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی پڑھتا ہے, اچھائیاں خوب کرنے لگتا ہے, تو بندہ آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو رب چاہتا ہے, یعنی رب کے مرضی کے مطابق اپنے آنکھوں کو چلاتا ہے. اللہ خوش ہو
जाए वही चीजें देखता है, अपने हाथों से वही पकड़ता है जो रब राजी हो जाए, अपने आज़ा और जवारे से वही अमल करता है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। और भी झूठी और ज़ईफ रिवायतें लोगों ने गढ़ रखी है, इस सिलसिले में समझने की जरूरत है। ये सब बातिल अकीदे हैं। जो कलमा हमने और आपने पढ़ रखा है, ये कलमे का सीधा और साफ मफहूम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो आप पढ़ते हैं, आपने कभी गौर किया? ये ला लाए नफी जिन्स है, इलाह उसका इस्म है और उसकी खबर जो है ग्रामर के एतबार से हक़्क़ुन, वो छुपी हुई है उसके अंदर, वहां मौजूद नहीं है। ला इलाहा कोई हकीकी माबूद नहीं, ला इलाहा हक़्क़ुन कोई हकीकी माबूद नहीं, इल्लल्लाह फिर इस्तिस्ना किया गया, मगर अल्लाह की जात बरहक है। ये इसका मफहूम है, ये इसका माना है कि अल्लाह के अलावा बहुत सारे माबूदाने बातला तो हैं। अल्लाह को छोड़कर लोग दूसरों के सामने सर तो झुका रहे हैं, अल्लाह को छोड़कर गैरों से लोग मांग रहे हैं मन्नतें, लोग नजरो नियाज तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह के अलावा हकीकी माबूद कोई भी नहीं है। अगर माना और मफहूम के एतबार से यही होता कि अल्लाह हकीकी माबूद है, बस इतना मान लिया जाए, माबूदाने बातला की तरदीद ना किया जाए, तो मक्का के मुशरिकों के लिए कोई चीज मुश्किल ना थी। आप देखिए अबू तालिब का इंतकाल हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हुए हैं, उधर अबू जहल अबू उमैया पहुंचे हुए हैं, दोनों कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहना वरना खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, वरना लोग कहेंगे मरते मरते इसने खानदान को बदनाम कर दिया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कह दो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। ये वो जुमला है जिसके जरिए से अल्लाह से मैं हुज्जत पकड़ूंगा, लेकिन चचा ने इनकार कर दिया। क्यों? चचा को मालूम था कि इसका मतलब यह है कि जो कुछ हमारे यहां चलते हैं, जो भी गलत चीजें हैं, सबका इनकार करना पड़ेगा। आज हम हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और सारे काम भी कर रहे हैं और समझ रहे हैं हम मुसलमान हैं, हम जन्नती हैं, हम ही जन्नत में जाने वाले हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? इसको समझने की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है, अपने अकीदे को चेक करने की जरूरत है। कलमे की शुरूत भी है। कलमे की शुरूत क्या है? कलमे की शुरूत यह है कि कलमे को आपका माना और मफहूम भी समझना होगा। कलमे के माने मफहूम को समझें, माने मफहूम आपने समझ लिया तो कलमे की शुरूत में यह चीज दाखिल है कि आप अपने दिल में यकीन पैदा करें। आपके दिल में यकीन होना चाहिए इसके तई। अब आपके दिल में यकीन पैदा हो गया तो कलमे के तई इखलास भी होना चाहिए। इखलास भी आपने कर लिया तो इखलास के बाद अब देखिए जो असल और बुनियादी चीज है वो क्या है कि हमारे जुबान से इकरार भी होना चाहिए, हमारे दिल में यकीन भी होना चाहिए, और हमारे आज़ा और जवारे से अल्लाह ने हाथ दिया, अल्लाह ने पैर दिया, अल्लाह ने पूरा जिस्म दिया, इससे करके दिखाना भी है। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो जुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, वो समझते हैं हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम तो जन्नत में चले जाएंगे क्योंकि हम अहले हदीस हैं, क्योंकि हम किताब और सुन्नत के घर में पैदा हो गए हैं। आप अहले हदीस हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए, अब आप दिल से यकीन ही नहीं है, आपकी अमली जिंदगी में दिखता ही नहीं है, कभी आप नमाज पढ़ने आ नहीं रहे हैं, दाढ़ियों से आपको नफरत हो रही है, बुर्का और इसी तरीके से पर्दे से आपको नफरत है। अब आप बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा जो था, ला इलाहा के जो शुरूत थे, वो शर्त अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये है वो गहराई जिसमें जाने की जरूरत है, जिसमें समझने की जरूरत है। आज हम तौहीद को पहले समझें अच्छी तरीके से, अपने खानदान अपने माशरे में लोगों को बताएं अच्छी तरीके से, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे वो भाई जो तौहीद से बहुत दूर चले गए हैं, जो तौहीद में गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं, उनको अल्लाह की आयत करीमा के जरिए से अल्लाह ने ये जो आयत करीमा सूरह इखलास की सूरत में एक मुकम्मल सूरत दी है, इस सूरत के तनाजुर में, इस सूरत के पेश नजर उनको समझाने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें। देखिए शेख ने मुझे बता दिया, बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैं। आप कुल हो अल्लाह अहद के जरिए से अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दावत दीजिए, अपने क्रिश्चियन भाइयों को दावत दीजिए, और भी जो दूसरे धर्म और अध्यान के मानने वाले हैं आप उनको बताइए एक रब को तो मानना होगा, चाहे आप हिस्सी तौर से जाने, चाहे अकली तौर से आप उसको समझा दें, चाहे शरई तौर से, चाहे फितरी तौर से, जितनी भी दलीलें दुनिया में चलती है, इन दलीलों की रोशनी में रब को आप साबित करके उसे बता दें और इंशाअल्लाह वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए रसूलुल्लाह ने आप 13 साल तक मक्का की जिंदगी में गली में, कोचे में, शहर में, ताइफ में पत्थर खाया, आपके गले में रस्सी डाली गई, आपके ऊपर ऊंट की वोछड़ी रखी गई,
صرف اسی کلمے کے بنیاد پر, اسی کلمے کی تبلیغ کی بنیاد پر. اور ہاں آج ہم نے اسی کلمے کو چھوڑ دیا ہے, پڑھ تو رہے ہیں لیکن عملی زندگی میں نافذ نہیں ہے. تو قل هو اللہ کا ترجمہ پڑھیے, اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے اور دعوت توحید لوگوں کو دیجیے. انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں چینجنگ آئے گی, سدھار آئے گی. انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے. اور یاد رکھیے, اگر توحید نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, آپ کے عملوں میں اخلاص نہیں ہے, تو آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. تینوں بنیادی چیز ہے, آپ کو چیک کرنا پڑے گا, تب آپ کو کامیابی ملے گی. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے, اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں بیمار چل رہے ہیں, اللہ انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. اللہ جتنے لوگ بھی حاضر ہیں اور جتنے غیر حاضر ہیں, اللہ سب کی پریشانیوں تو ختم کر دے. اللہ جو کچھ باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہے, کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.